بند ہے. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. میرے ذمہ رکوع کی دعا ہے. وہ روایتوں میں فرق نہ آ جائے میں اس لیے لے رہا ہوں. اچھا بھائی، رکوع جو ہے نماز کا لازمی جز ہے. اس کے بغیر رکعت پوری نہیں ہوتی، بلکہ رکعت رکوع ایک ہی چیز ہے. رکعت اور رکوع ایک ہی ایسے لفظ ہیں اور ان کا مادہ ایک ہی ہے. تو جو آپ دعا پڑھتے ہیں ذرا سنائیے کون کون سی پڑھتے ہیں، کوئی بھائی سنائے. ادھر سے سبحان ربی العظیم اور دو دعائیں ہو گئی. صرف رکوع کے اندر جو پڑھتے ہیں اس کے بعد والی بات ہے. اچھا دو ہو گئی. اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو یہ دو دعائیں. اور تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. چوتھی دعا بھی آپ دیکھ لیں لکھی ہوگی، سبحان دل جبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمہ. اور پانچویں بھی لکھی ہوئی ہے، اللہم لک رکعت وبک آمنت. تو ان میں سے آپ کوئی سی بھی دعا ایک پڑھیں، دو پڑھیں، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے تین دعائیں جو ہے نا ابتدائی وہ رکھوں گا. پہلی ہے سبحان ربی العظیم. یہ ہر بندے کو آتی ہے. صفحہ نمبر نہیں مل رہا، 55 ہے. اب مختلف چھاپے ہوندے نے، کوئی نہیں، اس سے دیکھ لیں آپ فہرست سے. رکوع کی دعائیں فہرست دی ہوگی. سبحان ربی العظیم، اس کا طلباء کے لیے جو معنی ہے وہ اور ہے، آپ کے لیے سادہ سا اور ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں بھائی، کون بنائے گا عبارت؟ اب پتہ چلے گا آپ کا بچوں. بناؤ شاباش. سبحان ربی العظیم. تو ہاں اسبح سبحان ربی العظیم. تو یہ شروع میں آپ فعل معذوف نکالیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی کریں گے. آپ کے لیے میں تسبیح بیان کرتا ہوں ربی اپنے رب کی، العظیم جو بڑا عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. سمپل. میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے جو بڑا عظمت والا ہے. سبحان کا معنی پاک، ربی کا معنی میرا رب، العظیم کا معنی بڑی عظمت والا. تو یہ آپ نے کم سے کم کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 3 دفعہ. سمپل معنی سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو ہاں سپیڈ پٹھانا والی رکھنی ہے تو پھر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ سپیڈ میں نہیں پڑھنی، اطمینان کے ساتھ. جو کلمہ آپ کہیں نا، کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ اطمینان سے بات کرتے ہیں، تو جلد بازی نہیں ہے. نماز میں ویسے اطمینان چاہیے. میں نے آپ کو روایت میرے خیال یا ادھر مسجد میں بیان کی ہے. تو کلمات اطمینان کے ساتھ اور جو ارکان ہے وہ بھی اطمینان کے ساتھ. تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے. 10 دفعہ تک آپ پڑھ سکتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں 10 دفعہ کہ ہم نے اندازہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ تسبیحات کرتے تھے. تو یہ ہے جی. سبحانہ کرے مانا پاک ہے، ربی
العظیم، ٹھیک ہے. اللہ عز و جل کی عظمت رکوع کے اندر بیان کرنی ہے، قرآن نہیں پڑھنا. آپ نے فرمایا مجھے قرآن سے روکا گیا کہ رکوع میں پڑھوں، اور سجدے میں بھی قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے. رکوع کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عظمت بیان کریں، تسبیح بیان کریں. دوسری دعا کی طرف چلتے ہیں. سبحانک اللہم، ٹھیک ہے. یہاں بھی وہی چکر ہے، آپ کو سمجھ آ گیا نا کیا ہے؟ ہاں، اسبح سبحانہ، یسبحت سبحانہ، ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم، پاک ہے، کا معنی ہوتا ہے تو، پاک ہے تو. اللہم، اے اللہ. ربنا، اے رب ہمارے، اے ہمارے رب. پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب. اللہ بھی ہے، رب بھی ہے. تو اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور رب اللہ کا صفاتی نام ہے. آگے چلیں جی. وَبِحَمْدِکَ، اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں. سمپل معنی کر رہا ہوں، اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے. آگے جی. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مغفر، مغفرت کر دے، لی، میری. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوبارہ پھر غور سے میں لفظ بولوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. بخش دے کر لو، مغفرت کر دے، لفظ ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو دو دعائیں ہو گئی. اس کو آپ پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہو، پچھلی پڑھنا چاہیں پچھلی. میں جو اپنا ذاتی عمل ہے میرا، میں سبحان ربی العظیم لازمی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، 5 دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک دفعہ لازمی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی لازمی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کی مرضی ہے 3 دفعہ پڑھیں یا زیادہ. تو میرا جو عمل ہے میں اس طرح کرتا ہوں تاکہ یہ دعا چھوٹے تو نہ. اس طرح تیسری دعا کی طرف چلتے ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح وہی سبحان سے ہے، ٹھیک ہے. سبوح بہت زیادہ پاک ہے. اس سے آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ بہت زیادہ پاک ہے، ٹھیک ہے. یہاں عبارت معذوف ہے. سبوح، بیٹا دیکھ لو، سبوح خبر ہے، مبتدا حذف ہے. ہوا سبوح یا اللہ سبوح، اللہ بہت زیادہ پاک ہے. کیا ہے؟ اللہ بہت زیادہ پاک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیونکہ ہمیں خبر مل رہی ہے اور آپ مبتدا نہیں مل رہا، تو ہم کہیں گے اللہ بہت زیادہ پاک ہے. قدوس ان کا معنی بھی یہی ہے، بہت زیادہ پاک ہے، دونوں کا معنی، ٹھیک ہے. بس صرف اتنا فرق ہے کہ اس کی سبون کا معنی اس کی ذات پاک ہے، اور قدوسون کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات کے اندر بھی پاک، صفات کے اندر بھی پاکی موجود ہے. ذات بھی پاک ہے اور اس کی صفات بھی پاک ہے، یعنی کہیں بھی نقص، خامی، عیب نہیں ہے. اللہ بہت پاک ہے، بہت پاک ہے، دونوں لفظ کا معنی. اللہ بہت پاک ہے، بہت زیادہ پاک ہے. رب الملائکۃ، رب ہے، ملائکہ کس کو کہتے ہیں بھلا؟ فرشتوں کو. رب ہے فرشتوں کا. اب یہاں فرشتوں کا کیوں نام لیا ہے بھائی؟ کسی اور کا بھی تو رب السماوات بھی آ سکتا تھا، رب الارض بھی آ سکتا تھا، رب الانس بھی آ سکتا تھا، رب الجنس بھی آ سکتا، جن بھی آ سکتا تھا، ٹھیک ہے. رب الاشجار بھی آ سکتا تھا، رب بہار بھی آ سکتا تھا، کچھ بھی آ سکتا تھا. مخلوق تو اللہ کی بڑی ہے نا. فرشتوں کا کیوں؟ فرشتے سب سے زیادہ ہے مخلوقات میں، سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ فرشتوں کی. آپ کو سنا ہے حدیث، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور پھر آسمانوں کے اندر ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے جہاں فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو. کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی، اور بالکل بیت اللہ کے اوپر ایک بیت المعمور ہے، وہاں پر ایک دن میں
70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں. کتنے؟ 70,000 ملائک، یہی ہے تو 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں. اور جو ایک دفعہ وہاں چلا جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری آپ لگا لیں اندازہ. ٹھیک ہے، اس لیے. اور دوسرا یہ بھی وجہ ہے کہ جو فرشتے ہیں نا یہ صرف اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. باقی مخلوقات کے اندر جو ہم انسان ہے اور جن ہے، ہمارے اندر جو ہے نا وہ اطاعت کے ساتھ ساتھ نافرمانی بھی ہے. تو لیکن فرشتے کیا ہے؟ صرف اطاعت ہے، نافرمانی ہے ہی نہیں، صرف عبادت ہے، قطعی ہے ہی نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن فرشتے جب اللہ کے سامنے ہوں گے اس وقت اتنی عبادت، یعنی زندگی بھر انہوں نے کھانا پینا تو ہے نہیں، ان کا کھانا پینا کیا ہے؟ یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہی تسبیحات ہیں. ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن وہ پتہ کیا کہیں گے؟ ما عبدنا لکا ربنا حق عبادتک، اے رب ہمارے، یعنی ساری زندگی جب سے کائنات بنی عبادت کر کر کے قیامت کے دن یہ بات کہہ دیں گے، اے رب ہمارے، جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ہم نے ویسے اس کا حق ادا نہیں کیا، کر ہی نہیں سکے. تو رب ہے، اللہ ہے، تیری عبادت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اس لیے کیا کہا ہے؟ رب الملائکہ، اللہ فرشتوں کا رب ہے، والروح، اور خاص طور پر جبریل کا بھی رب ہے. فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبریل. روح سے مراد جبریل ہے، اور جبریل سب سے افضل فرشتہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 3. دوبارہ پھر اس کو پڑھتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اللہ، بولو سبوح قدوس، بولیے بہت بہت زیادہ پاک ہے، جتنا آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے. آگے رب الملائکۃ، فرشتوں کا رب ہے، والروح، جبریل امین کا بھی. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے سامنے چوتھی دعا آپ صرف پڑھ لیں، ترجمہ اس کا نہ ہی پڑھیں، کچھ نہیں.